ثابت کر چکے ہیں اپنے عمل سے کہ کتنی آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں استقامت کے ساتھ، کن کن مراحل سے گزر کے آئے ہیں، ان سے اب اللہ کا وعدہ ہے اب نصرت آئے گی، اور اب جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا، زمین میں غلبہ اور اقتدار تمہیں ملے گا۔ تو یہ ہے جسے اقبال نے بھی کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ پہلے اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم واقعی اللہ کے اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو، آزمائش کے بھٹیوں سے گزرو، اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے تمام امتحانات کو پاس کرو، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی ہے ان سے پہلے بھی پچھلی اقوام کو، قوموں کو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو تمکن حاصل ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ واقعتاً یہ دین جو ہے اب کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہوگا تو صرف تلاوت کرنے والا نہیں رہ جائے گا، یہ دین بالفعل قائم اور اسٹیبلش ہوگا۔ یہ سارے جو شریعت کے احکامات ہیں اور قوانین ہیں اور اللہ کا نے جو دین حق دیا ہے، یہ پورے طور پر اس پر جو ہے عمل ہوگا، اور اس کے برکات، اس کی ثمرات جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی، اور اس کا منظر دیکھا، چشم عالم اس کا منظر دیکھے گی۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ دین بھی پورے طور پر تمکن پذیر ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا، امن و سکون، اطمینان، اور ایک معاشرہ انتہائی امن و امان والا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہر لیول پر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جو سیاسی شرک ہے اس کا خاتمہ بڑا مشکل سے ہوتا ہے، اور وہ سیاسی شرک کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی حکمرانی ہو، کسی اور کا قانون نافذ ہو، کسی اور کے فیصلے نافذ العمل ہو۔ یہ جو لیول ہے، جب دین غالب ہوگا تو اس لیول پر بھی توحید جو ہے اس کا نفاذ ہو جائے گا، اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اور اس لیول کے شرک کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں نافرمان، سرکش۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ دیکھیے پھر اطاعت رسول پر زور ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اللہ کی رحمت تب حاصل ہوگی جب اس رستے پر چلو گے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ہرگز گمان نہ کریں یہ کافر کہ وہ اللہ کو شکست دے سکتے ہیں، زمین میں اللہ کے قابو سے نکل سکتے ہیں۔ اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اس رکوع میں آپ دیکھیں گے پھر وہی معاشرتی احکامات آ رہے ہیں، انہی کا ایک گوشہ ہے وہ یہاں پر نمایاں کیا گیا۔ جیسے پہلے بات آئی تھی کہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہو، اس کے سارے آداب اور حدود اور قیود، اب پھر وہی موضوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اہل ایمان چاہیے کہ اجازت لے لیا کریں تم سے وہ تمہارے جو ملک یمین ہیں، غلام ہیں، اور وہ بچے بھی کہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں، یعنی جو غلام ہے اس کا بھی گھر میں آنا جانا ہے، بچے ہیں چھوٹے ہیں ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ تو ہر دم آنے جانے والے ہیں، لیکن 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لے کر آئیں، 3 مرات۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت کہ تم اپنے اضافی کپڑے اتارتے ہو ظہر کے وقت، یعنی ریلیکس کرتے ہو۔ یہ قیلولہ کرنا جو ہے یہ عربوں کے معمول کا حصہ تھا، وہ تو اب بھی چلا آ رہا ہے، کم سے کم یہ انہوں نے روایت ابھی تک باقی رکھی ہوئی ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد کا ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہاری پرائیویسی کے ہیں،
یہ ہیں کہ جو تمہاری بے پردگی کے ہیں، پرائیویسی کے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، ان بچوں پر یا غلاموں پر، ان اوقات کے علاوہ، ان کے بعد، ان کے آگے پیچھے ٹھیک ہے آ سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت رکھنے والے ہو، ظاہر بات ہے کہ ہر وقت کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے احکامات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب وہ بچے جو ہیں اب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اب ان کو اجازت لینی چاہیے جیسے کہ اجازت لینی چاہیے ہے ان لوگوں کو جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی جو پہلے رکوع میں جن کا ذکر آیا تھا کہ کسی بھی گھر میں داخل نہ ہوا کرو بغیر اجازت کے۔ اب جب بچے بھی جوان ہو جائیں تو وہ گھر میں جب بھی داخل ہوں، صرف یہ 3 اوقات کا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں وہ بھی نوک کر کے آئیں یا اجازت لے کر آئیں، ایسے بے دھڑک اندر داخل نہ ہوں کہ گھر کی خواتین کس حال میں ہیں اس وقت، وہ تیار ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، گھر میں 100 انہیں کام کرنے ہیں، دوپٹہ جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے گلے میں یا سر پر، تو یہ سب کے لیے تلقین کی گئی کہ کوئی بھی بچے اپنے ہیں جب جوان ہو جائیں تو وہ بھی اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تمہارے لیے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یہ دوبارہ تکرار ہوئی ہے انہی اللہ کی اوصاف کی، وہ جانتا بھی ہے ہر شے، یہ جو احکامات ہیں اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہیں، اور حکیم بھی ہے، انہی میں حکمت ہے، انہی میں اصل میں دانائی مضمر ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں کہ جو بیٹھ رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں کہ جو نکاح کی امید جو ہے وہ نہیں رکھتی، یعنی اس عمر سے گزر چکی ہیں، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیا کریں، یعنی سطر کی پابندی تو ہر حال میں ہے ہی، لیکن اضافی اوڑھنی ہے، یہ جو پابندیاں ہیں وہ چیزیں اگر وہ اتار بھی دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، لیکن مقصود یہ نہ ہو کہ اپنی زیبائش کا اظہار، اس کو نمایاں کرنا، یہ نہیں ہے، یہ نیت ہرگز نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ بھی اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ان کے حق میں بہتر۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی مشقت ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض کے لیے کوئی حرج ہے۔ آگے جو موضوع آ رہا ہے وہ کھانے سے متعلق ہے کہ اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں کھا سکتے ہو، ان ساری حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جو بیان ہوئی۔ تو اس زمانے میں اندھے اور لنگڑے یہ لوگ جو ہیں عام طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کھایا کرتے تھے، وہ ایک فرق تھا، کچھ ان کو بھی کھانے میں پرابلم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو وقت زیادہ لگتا ہو، ایک اندھا شخص ہے، ظاہر ہے اس کو کھانے میں پھر ٹائم بھی زیادہ لگے گا، تو فرمایا کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، کوئی وہ جیسے پرانی روایت ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کو الگ ہی رکھا جائے۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور نہ تم پر کوئی اس میں کوئی مشقت ہے، کوئی حرج ہے، کہ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہن کے گھر سے یا بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے، یا وہ کہ جس گھر کی چابی کوئی شخص حوالے کر دیتا ہے کہ تم اس کے ذمہ دار ہو، اور وہ تمہیں اجازت بھی دے کہ تم اس میں سے کچھ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو استعمال بھی کر سکتے ہو، تو وہاں سے بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں، پابندی نہیں۔ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں کوئی حرج نہیں تمہارے لیے کہ تم کھاؤ آپس میں مل کر یا الگ الگ۔ فاذا دخلتم بیوتا